اب دیکھیں تعویذ کے حوالے سے جو تعویذ کو خلاف ہیں، منکر ہیں، تو وہ اپنے تہیں اس کو کہیں شرک کا سبب قرار دیتے ہیں۔ تو انہیں ہم یہ دعوت دیں گے کہ تعویذ کے حوالے سے مذہب مہذب مسلک اہل حق اہل سنت والجماعت کے جو موقف ہے اسے سمجھ لیا جائے کسی قسم کا بھی کلام کرنے سے پہلے۔ جس طرح سمجھانے کے لیے دوائی جو کیمیکل سے بنی ہوتی ہے، انجیکشن ڈرپیں اکثر دینے والے ڈاکٹر فاسق ہوتے ہیں، اس پر تو وہ اعتماد ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے شفا حاصل کی جائے، اس کو تو وہ شرک کا قرار نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ جس طرح سبب ہے شفا اللہ نے دینی ہے، اس طرح تعویذ بھی سبب ہے، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے۔ دنیا کیونکہ عالم اسباب ہے، اسباب کا سہارا لینا یہ منافی توحید نہیں ہے، تو اس لیے تعویذ بھی ایک روحانی ایک سبب ہے۔ تو جس طرح دوائی شفا دے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنائے شفا دینے کا، اسی طرح ہی تو ہمیں نظر مسبب الاسباب یعنی اللہ پہ رکھنی ہے، تو اعتماد اللہ پر ہو، یہ سر سبب کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے۔ تعویذ بھی اسی طرح۔ اب رہ گئی وہ والی حدیث پاک جو اکثر آپ نے سنی ہوگی، جس کو بہت شیئر کرتے ہیں کہ من اللہ کا تمیمتاً فقط اشرکا، اس طرح کے الفاظ ہیں، تو کمی بیشی ہو سکتی ہے اس میں۔ تو اس طرح کے الفاظ کے وہ کہتے ہیں جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کر دیا۔ وہ یا تمیمہ کا لفظ استعمال حدیث میں ہوا ہے، اس کا معنی وہ تعویذ کرتے ہیں، حالانکہ تمیمہ کا معنی تعویذ ہونا یہ قطعی نہیں ہے۔ تمیمہ کا معنی جو ہے نا وہ یہ منکا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تعویذ بھی آتا ہے۔ جب ایک لفظ کے متعدد معنی ہو جائیں تو وہ کسی ایک معنی میں قطعی نہیں ہوتا، تو جس حدیث کے اندر جب متعدد معنی آ جائیں وہ حدیث مول ہو جاتی ہے، اور مول حدیث قابل استدلال نہیں رہتی۔ چلو بالفرض ہم ان کی بات مان بھی لیں، وہ اس کو دلیل بناتے قابل استدلال قرار دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے آپ تعویذ ہی لیتے، گو کہ تعویذ ہی لینے میں قطعی نہیں ہے۔ لیتے بھی ہیں بالفرض تعویذ، تو تعویذ وہ منعت ہے جن میں شرکی عقیدے ہوں، ٹھیک ہے۔ جو قرآن و حدیث سے ہو جس میں شرکی باتیں نہ، وہ تعویذ بالکل درست ہے۔ تو قرآن تو شفا ہے، چاہے اس کو لکھ لیا جائے، چاہے لٹکا لیا جائے، چاہے پی لیا جائے، وہ مطلقاً کیا ہے بھی وہ شفا ہے۔ اب یہاں پر نہ بعض لوگ عقیدے خاص طور پر لال رومال والا دیتا ہے کہ جب کہتے قرآن شفا ہے تو اسی طرح شہد کو بھی کہتے کہ وہ کہتے شفا قرار دیا، تو کیا شہد کو بھی لٹکا دیں؟ وہ یہ بات کہہ کر اپنے نا بددماغی کا اظہار کرتا ہے۔ پھر دیکھیں جو طبیب ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، جب مریض اس کے پاس جاتا ہے تو وہ بہت ساری باتیں، بہت سے ادویات پینے کے لیے بھی تجویز کرتا ہے، بہت ساری ادویات وہ کھانے کی تجویز کرتا ہے، بہت سارے ادویات جو ظاہری بدن پر جو کھائی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، اس لیے دیتا ہے۔ تو یہ طبیب کی مریض کو دیکھ کر ہے۔ اسی طرح یہ جو شہد ہے تو شہد جو ہے یہ کھانے کی چیز ہے، تو طبیب اس کو کھانے کا مشورہ کا لٹکانے کا نہیں دے گا، تو اس کو اوپر قیاس کر کے اس کو لٹکا لیا جائے تو اپنی بددماغی کا اظہار کرتا ہے۔ اس تعویذ میں بہت سارے تعویذ لٹکانے کے بھی ہوتے ہیں، پینے کے بھی ہوتے ہیں، تو جو طبیب ہے وہ اپنے مریض کو دیکھ کر مرض کے مطابق دوا کو تجویز کرتا ہے۔ تو خلاصتاً یہ ہمارے اہل سنت میں کنسپٹ یہ ہے کہ یہ تعویذ استعمال کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فرض واجب نہیں استعمال کرنا، بس اس نیت سے کریں گے جس سے دوائی کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جس وہ سبب ہے شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، بغیر کسی وجہ شرک کے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بغیر کسی وجہ شرک کے کسی کو کافر کہہ دینا تو کہنے والا خود کافر و مشرک ہو جاتا ہے، تو انہیں بڑی دریدہ دہنی ہے، شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ حضور کیا فرماتے ہیں مجھے اپنے بعد حدیث پاک کے مفہوم کہ تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، تو جو خالی تعویذ کو شرک کہہ دیتے ہیں تو انہیں عقل سلیم لینی چاہیے، لیکن ناس و مسلک تعصب کا، مسلک تعصب میں آ کر نہ جانے لوگ بلا دلیل بغیر کسی وجہ کے مسلمانوں پر شرک کے فتوے جڑ دیتے ہیں۔ اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔